ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، هل من ناصر ینصرنا، هل من ناصر ینصرنا. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال امامنا علی بن الحسین علیہ السلام: السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض. صلوات پڑھتے محمد والے. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی. عزیزان محترم، ہماری گفتگو زیارت امین اللہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں اس زیارت سے پہلے کچھ مقدماتی باتیں عرض کی، اور اس مقام پر پہنچے کہ زیارت اہل بیت علیہ السلام کا وہ مکتب ہے، وہ حصہ ہے، اس یونیورسٹی کا وہ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اہل بیت کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت کی معرفت حقیقت میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مقدمہ ہے. اس کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اہل بیت کے دروازے پر نہ آ جائے. لہٰذا زیارات میں اہل بیت علیہ السلام کو باب اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اللہ کا دروازہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. اللہ کی شناخت صرف اور صرف اگر کسی جگہ سے میسر ہے تو وہ یہی مکتب ہے، وہ یہی گھرانہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا گزشتہ گفتگو میں کہ اہل بیت علیہ السلام نے، معصومین نے بہت زیادہ تشویق دلائی ہے، زیارت کرنے پر بھی اور زیارت پڑھنے پر بھی، کہ جاؤ زیارت کرو. لہٰذا بہت زیادہ ثواب جو اس زیارت کا ذکر ہوا، البتہ وہ اس لیے نہیں کہ تشویق، بلکہ وہ ان کا مقام ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی زیارت کے لیے یہ ثواب مقرر کیا ہے. بہت ساری روایات کہ جس میں چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. خلاصہ یہ کہ یہ وہ مکتب ہے کہ جس کے ذریعے آپ سعادت مند ہو سکتے ہیں.
یہ وہ شعبہ ہے کہ اگر ہم اس حصے کو، اس شعبے کو سمجھ لیں تو ائمہ معصومین کی معرفت ہم تک پہنچ جائے گی، ہم انہیں پہچان لیں گے، ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں گے، اور اگر ان کی معرفت حاصل کر لی تو ہم ان کے ذریعے پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میراث یعنی زیارت یہ سب کے پاس نہیں ہے، یہ اس مکتب سے تعلق رکھنے والوں کے پاس ہے۔ مسلمان بہت سارے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس یہ زیارتیں جو آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اور دوسری چیزیں بھی جو آپ تک اہل بیت علیہم السلام سے پہنچی ہیں، جیسے دعا، آپ کے پاس وہ خزانہ ہے دعاؤں کا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ شعبہ یا یہ مقام زیارت یہ بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ اور میں جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ چیز میراث میں ملی ہے۔ یہ میراث ائمہ معصومین ہے کہ جو ان کے چاہنے والوں تک انہوں نے پہنچائی۔ اب اس میراث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے فرق کرتی ہے۔ میں نے اشارہ پہلے بھی کیا، یعنی ساری کی ساری زیارتیں ایک ہی طرح کی نہیں ہیں۔ کوئی زیارت چھوٹی ہے، کوئی بہت طولانی ہے، کوئی 3 سطر پر مشتمل ہے تو کوئی 15-20 صفحات کے اوپر بھی مشتمل ہے۔ یعنی کمیت کے اعتبار سے زیارات مختلف ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی بہت لمبی ہے۔ اسی طرح کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ زیارت مختلف مطالب کو، یہ جو مختلف زیارتیں ہیں یہ مختلف مطالب کو ذکر کرتی ہیں۔ ساری کی ساری زیارتوں میں ایک ہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے مقام و عظمت اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کی طرف ان مختلف زیارتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کبھی ان کا وہ مقام کہ جو عرش پر پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ان زیارتوں کے اندر بیان ہوتا ہے، تو کبھی وہ مقام جو فرش پر یعنی زمین پر پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو عطا کیا، زیارت کے اندر اس مقام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ کبھی کسی مقام پر ان کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے تو کہیں پر ان کے مصائب کو، ان پر ڈھائی جانے والی مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا زیارتیں مختلف ہیں۔ زیارت ناہیہ مرثیہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس میں مصیبت سید الشہداء کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سید الشہداء کے مرثیے کو پڑھنا ہے، تو بس کیفیت کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے مختلف ہیں، ساری کی ساری ایک جیسی نہیں ہیں۔ بس یہ زیارتوں کا جو مجموعہ ہے جو آپ تک پہنچا ہے، جو آپ کی میراث ہے، جو آپ کو ائمہ معصومین کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے۔ اور بعض زیارتیں تو اس میں ایسی ہیں کہ جو مخصوص ہیں آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہیں۔ بعض زیارتیں وہ ہیں کہ جو مخصوص ہیں اہل بیت علیہم السلام پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ، ہر کسی کے لیے وہ زیارتیں نہیں ہیں۔ بس اگر اس مجموعہ زیارت کو یعنی ساری کی ساری زیارات کو دیکھیں، ان کے کلمات کو پڑھیں، تو آپ کو، مجھے اور ہر اس شخص کو کہ جو اس مکتب سے وابستہ ہے، اسے امام کی معرفت بہترین انداز میں حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ معرفت کہ جس کا حکم دیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے کوئی چلے جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، یعنی اگر ہم ان زیارتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کے مطالب کی طرف غور و فکر کریں، تو یہ بہترین ذریعہ ہے امام تک پہنچنے کا، یہ بہترین وسیلہ ہے ائمہ معصومین کو پہچاننے کا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے من اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو پروردگار عالم
حکمت عطا کرتا ہے اس کو پروردگار عالم نے بہترین خیر عطا کی ہے۔ کیسی کیا خیر؟ خیرن کثیرا، من اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ اب یہ بہت زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ آپ کے اور میرے نزدیک ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کہا 100 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، 100 کلو بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاں 1000 کلو بہت زیادہ ہوتا ہے، 10 کروڑ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جس خیر کے بارے میں پروردگار عالم کہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کثرت کتنی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہے خیر کثیر۔ اب ہم کسی کو کثیر کہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ پروردگار عالم جب کسی چیز کو کثیر کہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کثرت کتنی ہوگی، اس کے اندر کتنے عدد ہوں گے، اس کے اندر کتنے ڈیجٹ ہوں گے۔ اب یہ خیر کثیر جو قرآن مجید کے اندر آئی اور پروردگار نے فرمایا کہ فقط اوتی خیرن کثیرا، جس کو پروردگار عالم نے حکمت دی اس کو خیر کثیر عطا کی، تو اب جب معصوم امام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے، مل حکمہ، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حکمت کیا چیز ہے؟ پروردگار نے کیا فرمایا؟ من اوتی الحکمہ، جس کو پروردگار عالم نے حکمت عطا کی۔ اب جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حکمت کیا ہے کہ جو پروردگار عالم اگر کسی کو عطا کر دے تو پروردگار عالم نے اسے خیر کثیر عطا کیا، یہ حکمت کیا چیز ہے؟ تو اس وقت چھٹے امام فرماتے ہیں حکمت سے مراد معرفت الامام۔ اگر پروردگار عالم کسی کو معرفت امام عطا کر دے تو اسے پروردگار عالم نے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس حکمت نہیں ہے، جس کے پاس معرفت امام نہیں ہے، تو اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر کثیر پروردگار عالم نے جس چیز میں رکھی ہے اس کا نام ہے معرفت امام، اور معرفت امام بس معرفت امام حاصل کرنی ہے۔ اگر معرفت امام نہ ہو تو انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ نہ صرف جاہلیت کی موت، اس جاہلیت کی موت کی جو تفسیر کی ہے معصوم نے، اے میتۃ الکفر والنفاق، کہا یہ کفر و نفاق کی موت ہے۔ اگر کوئی معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کون سی موت پر اس دنیا سے جاتا ہے؟ کہا کہ کفر و نفاق کی موت پر مرتا ہے، وہ جاہل مرتا ہے۔ بس زیارت بہترین ذریعہ ہے امام تک پہنچنے کا، زیارت بہترین وسیلہ ہے امام کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اب جب ہم زیارت کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں زیارت کبھی ہم دور سے کرتے ہیں، کبھی ہم مرکز کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو معصومین کی زیارت ان کے مرکز کے قریب کھڑے ہو کر نصیب فرمائے۔ ہم کبھی زیارت دور سے کرتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے زیارت کرتے ہیں، جس طرح نماز کے بعد آپ سلام کرتے ہیں۔ کبھی ہم مرکز کے قریب جا کر، قبر مطہر کے قریب جا کر زیارت کرتے ہیں۔ خوب، یہ جو ہم زیارت کرتے ہیں اور اس زیارت کے اندر وہاں جا کر ہم شہادت پڑھتے ہیں، شہادت بھی تو دیتے ہیں نا، اس زیارت کے اندر آپ شہادت بھی دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام حق ہیں، اور اس طرح کی بہت سی شہادتیں آپ دیتے ہیں۔ تو یہ جو شہادت دیتے ہیں، شاہد کے لیے شرط ہے کہ اس نے وہ چیز دیکھی ہو۔ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر بات کرے، اگر بغیر دیکھے بات کرے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اسے قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ اور میں جب امام کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے قیام کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے حق کو قائم کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، تو عزیزان محترم اس شہادت کو دینے سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان جملات پر غور و فکر کریں۔
تاکہ جب اس امام کی خدمت میں یہ جملات ادا کر رہے ہوں تو اس وقت پورے یقین کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں یہ حق کے ساتھ دے رہے ہیں، اس پورے عقیدے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا ان زیارتوں کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، قرأت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو زیارتیں اتنی زیادہ ہیں، زیارتوں میں اقسام ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے ہمارا جو موضوع ہے وہ زیارت امین اللہ ہے، لیکن آپ کے پاس صرف ایک زیارت امین اللہ تو نہیں ہے، آپ کے پاس زیارت عاشورہ بھی ہے، آپ کے پاس زیارت اربعین بھی ہے، آپ کے پاس زیارت جامع کبیرہ بھی ہے، آپ کے پاس زیارت آل یاسین بھی ہے، آپ کے پاس زیارت ناہیہ بھی ہے، اور ہر امام کی اپنی مخصوص زیارتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو تنوع ہے، یہ زیارتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض کج فہم، بعض کم عقل افراد جس طرح سے دعاؤں کے سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اتنی ساری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ مفاتیح الجنان آپ کے سامنے ہے، مفاتیح الجنان کے اندر کتنی دعائیں ہیں؟ بعض کج فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ساری کی ساری دعائیں جو اتنی ساری آ گئیں ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اگر ہم پڑھنے بیٹھیں تو ہماری زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لہٰذا اتنی ساری دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر فہم رکھنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ چوتھا امام مسلسل ایک نئی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ ہم زیادہ فہم رکھتے ہیں یا چوتھا امام زیادہ فہم رکھتا ہے؟ ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا چوتھے امام یا ائمہ معصومین زیادہ سمجھتے ہیں، جو ہر مشکل کے لیے الگ الگ دعاؤں کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مختلف دعاؤں کی تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ یہ معرفت کی کمی ہے۔ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بعض افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ صاحب کیسے، اگر ہم ان ساری دعاؤں کو پڑھنے لگیں تو ہماری تو زندگی ٹھپ۔ اس کی اگر میں مثال دینا چاہوں تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے چلا جاؤں اور اس میڈیکل اسٹور کے اندر اتنی ساری دوائیاں رکھنے کے بعد اپنے آپ سے خطاب کروں اور یہ کہوں کہ بھائی یہ اتنی ساری دوائیاں اور میں اکیلا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس مجھے تو نہیں کھانی۔ نہیں، اس وقت کیا جواب دیا جائے گا اس شخص کو؟ کہا جو تمہارے متناسب مرض سے مناسبت رکھنے والی دوا ہے تم اس کو کھاؤ، باقی کو چھوڑ دو۔ باقی دوائیں بھی ضروری ہیں لیکن تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں اس وقت اس دوا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین کی جو دعائیں ہیں، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیں، ہر دعا کا ایک موضوع ہے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ساری کی ساری پڑھ لیں؟ ہاں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو پڑھیں، لیکن آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ بس جس طرح سے دواخانے کے سامنے، میڈیکل اسٹور کے سامنے کھڑے ہو کر انسان اگر یہ کہے تو لوگ اس کی عقل کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری دوائیاں تم نے نہیں کھانی، تم نے صرف ایک دوا کھانی ہے جو تمہارے مرض کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح سے جو دعائیں ہیں، اسی طرح سے جو زیارتیں ہیں، ہم نے ساری کی ساری نہیں پڑھنی، لیکن جو اس وقت مناسبت رکھتی ہے اس زیارت کو پڑھیے، جو مناسب ہے اس وقت حالات سے، واقع سے، اس محل سے، جس مقام میں آپ موجود ہیں اس مقام سے مناسبت رکھتی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے کہ انہوں نے اتنی ساری دعائیں بھی دیں اور اتنی ساری زیارتیں بھی آپ کے لیے کہ جس وقت جس کی ضرورت ہو اس وقت اس کی تلاوت کر دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ان اتنی ساری متنوع زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے زیارت امین اللہ۔ زیارت امین اللہ بہت اہم زیارت ہے، مستند ترین زیارتوں میں سے ہے، اور راوی مستند اور محتوا اس کے مطالب بہت ہی عالی۔ مرحوم علامہ مجلسی کہ جو ایکسپرٹ ہیں روایات شناسی کے اندر، علم حدیث کے اندر مہارت رکھتے ہیں، جو بہار الانوار کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے، 110 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب،
اس عالم دین نے جمع کی، ایکسپرٹ آدمی ہے، ماہر آدمی ہے. کہتا ہے کہ یہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ بہترین زیارت متن اور سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے بہترین، اعلیٰ، اور سند کے اعتبار سے یعنی اس روایت کو نقل کرنے والے بہترین افراد ہیں. کسی بھی حدیث ہو، روایت ہو، دعا ہو، زیارت کے لیے دو چیزیں ہیں، اس کی سند دیکھی جاتی ہے، اس کا متن دیکھا جاتا ہے. اگر سند صحیح ہو، متن صحیح نہ ہو تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے. آپ کے پاس معیار ہے. معیار کیا ہے؟ کہا کہ اگر یہ حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پر مار ڈالو. بس روایت کی سند صحیح ہے لیکن آپ لے نہیں سکتے. اگر کوئی روایت ہو جس کی سند ضعیف ہے، متن قوی ہے، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں گنجائش ہے. ممکن ہے سند کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہوں، لیکن اگر متن قرآن کے موافق ہے، مطابقت رکھتا ہے، مسلمات سے نہیں ٹکراتا، تو اسے آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ وہ زیارت ہے، زیارت امین اللہ، کہ جو متن کے اعتبار سے بھی اور جو سند کے اعتبار سے بھی بہترین سند رکھتی ہے. جابر ابن عبداللہ جیسا شخص اس زیارت کا نقل کرنے والا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ سب واقف ہیں، صحابی رسول، صحابی مولا کائنات، صحابی امام حسن مجتبیٰ، صحابی امام حسین، صحابی امام محمد باقر، صحابی امام سجاد، امام باقر علیہ السلام تک کو در کیا اس نے. یہ اس روایت کو نقل کرنے والا. تو عزیزان محترم، زیارت امین اللہ کی اہمیت اس اعتبار سے کہ یہ زیارت سند کے اعتبار سے بھی بہت ہی محکم اور متن کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے بھی بہت ہی اعلیٰ مطالب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت اہم ہے. دوسری چیز، خود یہ ان زیارتوں میں سے ہے کہ جو زیارت کی تاکید ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمائی. علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ مرحوم بغدادی امام کے محضر میں جب پہنچے، کہاں پر مقام کیا ہے؟ مقام ہے کاظمین، یعنی جہاں پر آپ کے 7ویں اور 9ویں امام کا حرم ہے. 7ویں اور 9ویں امام کا، امام موسیٰ کاظم اور امام تقی علیہ السلام کا حرم. یہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، امام کی زیارت کے لیے آئے کہ اچانک ان کے سامنے ایک شخصیت ظاہر ہوئی جسے یہ نہیں پہچانتے تھے. بعد میں کشف ہوا کہ وہ آنے والی شخصیت، وہ گفتگو کرنے والی شخصیت امام زمانہ کی تھی. مل کے صلوات پڑھیں محمد. یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے امام کے حرم میں. تو امام نے آ کر کہا کہ امام زمانہ نے کہا کہ تم زیارت نہیں پڑھتے. کہا کہ کون سی زیارت؟ میں زیارت پڑھنے والا تو نہیں ہوں. یعنی یہ امام کو نہیں پہچانے کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. کہا زیارت نہیں پڑھتے. کہا نہیں. کہا میں تمہارے لیے زیارت پڑھ دوں. کہا پڑھ دیجئے. امام نے پوچھا کون سی زیارت پڑھوں؟ کہا جو آپ کو بہتر لگتی ہے وہ زیارت پڑھ دیں. دیکھیں حرم کس کا ہے؟ توجہ کیجیے گا، 7ویں اور 9ویں امام کا. یہاں پر اگر ہم سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کون سی زیارت پڑھیں، تو آپ سب سے پہلے یہ بولیں گے بھائی ان 2 اماموں کی زیارت پڑھ دیجئے. جو کتاب میں لکھی ہے، جو زیارت جس کے اوپر لکھا ہو کہ امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہے، اس کو پڑھ دیجئے. اور عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہی زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس شخص سے امام نے پوچھا کون سی زیارت، تو امام سے کہا کہ جو آپ کو بہتر لگے. امام کو نہیں پہچانتا تھا. کہا جو آپ کو بہتر لگے پڑھ دیں. امام نے کیا فرمایا؟ کہا افضل الزیارہ امین اللہ. بہترین زیارت زیارت امین اللہ ہے. اب امام نے اس شخص کے لیے اس زیارت کو پڑھا تو یہاں 2 چیزیں آ گئیں.
ایک تو یہ کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیارت بہترین زیارت ہے، اور دوسری چیز خود امام اس زیارت کو پڑھ رہے ہیں، اور تیسری چیز امام نے جو اس زیارت کو وہاں اس مقام پر پڑھا، تو علماء لکھتے ہیں کہ امام نے اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر امام کے حرم میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہر امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں جو امام نے پڑھا تو امام نے اس زیارت میں دونوں اماموں کو خطاب کیا۔ عام طور پر جب آپ زیارت کرتے ہیں تو کسی ایک امام کی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن امام زمانہ نے اس وقت جب زیارت امین اللہ پڑھنا شروع کی تو امام نے تثنیہ کے صیغے سے، دو کے صیغے سے، السلام علیکما یا امین اللہ، یعنی ان دونوں پر کہ جو اللہ کے امین ہیں زمین پر، ان پر ہمارا سلام ہو۔ تو امام زمانہ جب پڑھ رہے ہیں اور دو اماموں کی حرم میں پڑھ رہے ہیں، یہ دو امام علی نہیں ہیں بلکہ یہ 7ویں اور 9ویں امام ہیں، ان کے حرم میں پڑھ رہے ہیں، دونوں اماموں کو ایک ہی زیارت میں شامل کر رہے ہیں۔ بس ایک طرف امام کا یہ کہنا کہ بہترین زیارت امین اللہ ہے، اور دوسری طرف خود امام کا اس زیارت کو پڑھنا اس زیارت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ امام زمانہ خود تعریف کر رہے ہیں کہ بہترین زیارت، اور خود فرماتے ہیں کہ اس زیارت کو پڑھو، خود اس زیارت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس زیارت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس زیارت میں مختلف باتیں ہیں۔ اس زیارت کے اندر زیارت بھی ہے، اس زیارت کے اندر دعا بھی ہے، اس زیارت کے اندر ثنا بھی ہے، ثنائے پروردگار، اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روح کی ضرورت ہیں، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے امام اور پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ اس زیارت کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر انسان کی کچھ بھی قبول نہ ہو اور اس کے اندر جو امام نے ذکر کی ہیں دعائیں، اگر وہ دعائیں انسان کی قبول ہو جائیں تو عزیزان محترم اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو یہ زیارت امین اللہ مخصوص نہیں ہے امیر المومنین کے ساتھ، اگرچہ چوتھے امام اس زیارت کو، یہ زیارت آپ کے پاس جو آئی ہے کس امام سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے چوتھے امام سے، اور کب آئی ہے؟ اس وقت آئی ہے کہ جب امام علی کی قبر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب کی قبر ادھر ہے۔ چوتھے امام، پانچویں امام فرماتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ نجف جاتا تھا اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی چوتھے امام جب امیر المومنین کی زیارت پر جا رہے ہیں تو وہاں پر زیارت امین اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، زیارت امین اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ زیارت جو ہے اتنی اہم ہے کہ جب ہمارا کوئی شیعہ اس زیارت کو پڑھتا ہے تو حتماً اس کی دعا کو ایک صندوقچے میں، ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر اس کی دعاؤں کو پروردگار عالم رکھتا ہے، وہ صندوق جو نور سے بنا ہوا ہے، اور یہ صندوق ان دعاؤں کو لے کر اوپر کی جانب جاتا ہے اور قائم آل محمد ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ وہ صندوق جاتا ہے اوپر آپ کی دعاؤں کو لے کر، اور وہ دعائیں پہنچتی ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، اس کا مقام ہے۔ بس یہ دعائیں جو چوتھے امام نے مانگی تھیں، آپ ان دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ دعائیں جاتی ہیں آپ کے زمانے کے امام کے خدمت میں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دعا آپ کریں اور آپ کی طرف آپ کے زمانے کے امام کی توجہ نہ ہو؟ تو عزیزان محترم اس زیارت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، کوئی معمولی زیارت نہیں ہے۔ بس یہ زیارت جسے امام معصوم نے تلاوت کی، چوتھے امام نے تلاوت کی، پانچویں امام نے تلاوت کی، ہمارے زمانے کے امام نے تلاوت کی، مستند ترین زیارت، تمام معصومین کے قبر مطہر کے اوپر اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ہر امام کی زیارت کے لیے آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر علماء کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اس زیارت کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دو۔ بس یہ زیارت بھی
بالکل اسی طرح ہماری پہلے یہاں پر اسی مقام پر گفتگو رہی ہے زیارت عاشور پہ بھی، کہ زیارت عاشورہ میں بھی دعائیں ہیں اور اس زیارت کے اندر بھی ایک حصہ دعاؤں کا ہے۔ پہلے زیارت ہے، پھر دعائیں ہیں، اور آخر میں ثنائے پروردگار ہے۔ عجیب زیارت ہے۔ بس آداب زیارت میں اب آتے ہیں ہم زیارت کی طرف۔ اب جب ہم زیارت کی طرف آتے ہیں تو ہر زیارت کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے۔ آداب زیارت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سلام۔ جب آپ اس دنیا میں کسی کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ جیسے ہی کسی سے ملو تو سب سے پہلے اسے سلام کرو۔ حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ جب کسی کی محفل میں جائیں، کسی کے محضر میں جائیں، کسی کی مجلس میں جائیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا اسلام کہتا ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہیں، اسلامی اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے جا کر سلام کریں۔ اب جب آپ امام معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیا وہاں پر سلام نہیں کریں گے؟ جب عام انسانوں کے لیے یہ آداب ہے تو کیا امام کے خدمت میں پہنچنے کے بعد سلام نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لہٰذا جتنی بھی زیارتیں ہیں ساری کی زیارتوں کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ السلام، السلام۔ دعا کے اندر آپ سلام نہیں کرتے، دعا یعنی اللہم، یا اللہ، اے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مشکل کو قبول حل فرما، آپ دعا اس انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو آپ کے زبان کے اوپر جو کلمات ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتی پروردگارہ، بلکہ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سب سے پہلا کلمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا حسن المجتبی۔ تو آپ جس حرم میں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی خدمت میں، اس صاحب حرم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلام اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس سلام پہ ہماری مختلف موقعوں پر گفتگو رہی ہے، لیکن ایک روایت جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا چلوں کہ اس سلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں اور مومنین آپ کے سلام کا جواب ان کے اوپر سلام کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اس سلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ سلام کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب پروردگار عالم نے قلم کو کہا۔ قلم، اب قلم کیا تھا؟ ہم اسی قلم کو سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا، قلم سے خطاب کیا، اکتب توحیدی، اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھ۔ قلم نے جب یہ جملہ سنا، یہ آواز سنی، تو روایت کہتی ہے قلم 1000 سال تک بے ہوش رہا۔ اکتب توحیدی کا کلمہ سنا، 1000 سال تک بے ہوش رہا۔ اب جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا پروردگارہ کیا لکھوں؟ تو کہتا ہے توحید لکھ، بس توحید کے اندر میں کیا چیز لکھوں؟ اب پروردگار عالم نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پروردگار نے کہا یہ جملہ لکھ۔ جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا تو فوراً وہ سجدے میں چلا گیا قلم۔ اب جب سجدے میں گیا تو اس نے کہا سبحان اللہ الواحد القہار، سبحان اللہ العظیم العظم۔ یہ جملے اس نے سجدے میں جا کر ادا کیے۔ اب سجدے سے سر اٹھایا اور شہادتین کو کہا، یعنی وہی جملہ جو پروردگار کی طرف سے آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دہرایا اور کہا پروردگارہ یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ذکر ہوا؟ جواب آیا، کہا کہ یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بھی میری مخلوق نہ ہوتی، کوئی بھی مخلوق نہ ہوتی۔ کہا اگر یہ نہ ہوتا تو میں کسی کو خلق نہیں کرتا، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، یہ شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے قلم سے خطاب کیا، اے قلم تو عرش کے داہنی جانب نگاہ کر تاکہ تو اس کے نور کا مشاہدہ کر سکے۔ اب قلم نے عرش کی داہنی جانب نگاہ کی،
اور کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک نور ہے، نور رسول خدا عرش کی داہنی سیدھی جانب موجود ہے۔ جب اس نے مشاہدہ کیا نور رسول خدا کو تو اس وقت اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے کب ادا ہو رہا ہے؟ اس وقت کہ جب کائنات میں کچھ نہیں ہے، وہ قلم جب نور محمد مصطفیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہاں پر اس وقت رسول خدا کی خدمت میں اس طرح سے عرض ادب کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اس وقت حضرت کو نور کی حالت میں جب یہ سلام کرتا ہے تو حضرت بھی اس مقام نور پہ رہتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وعلیک السلام منی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے بعد سے سلام اور جواب سلام دین الہیہ کے اندر داخل کر دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اس وقت سے سلام کرنا مستحب اور اس کا جواب دینا واجب قرار پایا۔ یہ ہے سلام جس کی ابتدا اس مقام پر ہو رہی ہے، اس عالم میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج آپ جب بھی کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کی زبان میں سب سے پہلا جو جملہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ سلام کا آتا ہے۔ اب سلام کے کیا معنی ہیں؟ سلام کے مختلف معنی ہیں۔ سلام کا ایک معنی ہے سلامتی اور ایک معنی ہے تسلیم ہونا۔ ایک معنی ہے سلامتی اور ایک معنی ہے تسلیم ہونا۔ جب آپ سید الشہداء کے حرم کے سامنے جاتے ہیں، قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب آپ امیر المومنین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتے ہیں، رسول خدا کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں، ہماری جان آپ کے لیے، ہمارا مال آپ کے لیے۔ اگر ہم سلام کا معنی تسلیم لے لیں تو آپ کے سلام کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں سلام کر رہا ہوں، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مولا میں آپ کے سامنے آیا ہوں، تسلیم ہوں۔ وہ جو جملہ آپ کہتے ہیں بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یعنی اتنی اہم شخصیات ہیں کہ آپ ان کے اوپر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا آپ جب سلام کرتے ہیں تو سلام کا ایک معنی یعنی تسلیم ہونا۔ آپ تسلیم ہیں کس کے سامنے؟ اس صاحب قبر کے سامنے تسلیم ہیں۔ آپ جا کر سلام کرتے ہیں اور جب سلام کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلام کریں اور جواب نہ آئے؟ اگر یہ سلام دل سے نکلے گا تو جواب ضرور آئے گا، اور اگر نہ بھی نکلے تو جواب تو آتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جو قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں وہ سلام کا جواب دیں، اور وہ کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے وہ سلام کا جواب نہ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، سلام کا جواب آتا ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں، وہ ائمہ معصومین آپ کے اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اس سلام کے اوپر مفصل گفتگو کر رہا ہے قرآن میں، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں روکوں گا۔ انشاءاللہ آگے کے مطالب زیارت کے آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا۔ کس کے اوپر سلام کر رہے ہیں آپ؟ اس پر سلام کر رہے ہیں کہ جس پر ہمارے زمانے کا امام صبح و شام گریہ کرتا ہے، اور گریہ بھی وہ گریہ کہ جس میں آنسو نہیں بہتے بلکہ خون امام زمانہ کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ زیارت ناحیہ کے جملے کہ سلام ہو ہمارا اس امام پر کہ جو اپنے جد کی مصیبت پر صبح شام گریہ کرتا ہے، خون کے آنسو بہاتا ہے۔ ہاں عزیزو، کون سی مصیبت ہے؟
اتنی مصیبتیں سید الشہداء کے اوپر اور اس خاندان کے اوپر پڑیں کہ جن مصیبتوں کو یاد کر کے آپ کے زمانے کا امام گریہ کر رہا ہے۔ کون سی مصیبتیں ہیں؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام سے کوئی پوچھتا تھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو چوتھا امام کہتا تھا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پر شام میں پڑی ہیں۔ شام میں کون سی مصیبتیں پڑیں؟ ایک منظر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا، 3 دن تک دروازہ شام پر اس کو ٹھہرایا گیا، پورے شام کے شہر کو سجایا گیا، دربار کو سجایا گیا۔ اور راوی کہتا ہے سہیل ساعدی صحابی رسول، میں حج سے واپس آ رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایسا محسوس ہوتا ہے جہاں یہاں رہنے والوں کی کوئی عید کا دن ہے، تو ایک مرتبہ میں قریب گیا، کہا یہاں کوئی عید ہے کیا؟ کہا عید نہیں ہے، کچھ باغیوں کے قافلے کو جس نے حاکم کے خلاف خروج کیا تھا، ارے ان کے گھر والوں کو اسیر و قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ سہیل ساعدی کہتا ہے کہ میں بھی دروازہ سعاد کی طرف چلا، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ شہر میں داخل ہوا، ارے جس کے اندر عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جنہیں نوکے نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے، کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں، ان کے درمیان ایک بچی بھی ہے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کسی بیوی سے بات کروں، میں بچی کے قریب گیا، میں نے بچی سے پوچھا اے بیٹا تم کون ہو؟ تو اس بچی نے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا کون حسین؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سہیل ساعدی کہتا ہے اے بیٹا میں تیرے جد رسول خدا کا صحابی ہوں، بتا اگر تیری کوئی حاجت ہے، اگر کوئی مدد چاہتی ہے تو مجھے بتا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے میرے نانا کے صحابی، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں چادریں لا کر دے دے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ سہیل ساعدی نے اپنا امامہ اتارا، امامے کے ٹکڑے کیے اور بیویوں میں تقسیم کر دیے۔ ابھی بیویوں کے سروں تک پہنچے تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے کہا سب سے ان کپڑوں کو چھین لیا جائے۔ ارے اب نیزوں سے اذیت پہنچاتے تھے اور بیویوں سے اس کپڑے کو چھینتے تھے، ارے بیویوں کے سر پر وہ نہیں پہنچا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جب اس نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے سنا تھا حاکم کے خلاف ہوا ہے، جب جناب زینب گریہ کر رہی ہیں، اپنے جد کو یاد کر رہی ہیں، اپنے جد کو پکار کر کہہ رہی ہیں اے نانا میں کس کس مصیبت کو یاد کر کے روؤں۔ ایک مرتبہ وہ شخص جس بی بی کا جب بیان سنتا ہے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ارے اللہ کا شکر کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ بس یہ جملہ سید سجاد نے سنا، ایک مرتبہ اسے خطاب کیا اے حافظ قرآن کیا تو نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ ارے تو نے کیا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا یہ بتا کہ تو نے سورہ دہر پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا یہ بتا کہ تو نے سورہ کوثر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے، لیکن یہ بتاؤ تمہارا ان سوالوں سے کیا واسطہ؟ ارے تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا کہ یہ ساری کی ساری سورہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم اطرت رسول ہیں، ہم اطرت رسول ہیں۔ ایک مرتبہ بوڑھے شخص نے کہا کہ میں آپ کی مجھے معاف کر دیجئے، کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے۔ کہا کہ ہمیں ہماری بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ روایت کہتی ہے گھر کے اندر گیا اپنی عورتوں سے سب سے چادریں لی، ارے ان کے دوپٹے مکھنے جو بھی تھا لے کر ایک مرتبہ واپس باہر آیا اور آنے کے بعد بیویوں کو دینا شروع کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے بیویوں کو اوڑھنے کی اجازت نہ ملی، اجازت نہ ملی۔ ارے جو آپ کے زمانے کا امام روتا ہے نا، جب کسی نے خواب میں دیکھا تو مولا سے پوچھا، کہا مولا یہ بتائیے آپ خون کے آنسو کس مصیبت پر روتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے بابا کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ آپ کے چچا کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے بھائی کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ بس یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا ارے میری پھوپھیوں کا بازاروں میں درباروں میں بے مکنا ہو چادر جانا۔ ارے سید سجاد بھی 35 برس تک شام 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 کہہ کر گریہ کرتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا اس مقام پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ حاضرین مجلس کی حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ جو بیمار ہیں بے حق کے بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم